اور جس دن اللہ کے رسول مدینہ چھوڑ کر آپ کا انتقال ہوا اور آپ اللہ کو پیارے ہوئے، جس دن یہ دنیا چھوڑ بیٹھے، اس دن میں نے مدینے میں اس سے زیادہ اندھیرے والا دن کبھی نہیں دیکھا، اس سے زیادہ مایوس دن میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ نبی آئے تو اس سے اچھا دن ہم نے کبھی نہیں دیکھا، نبی اس دنیا سے گئے تو اس سے زیادہ برا دن ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ جب اللہ کے نبی مکے سے مدینے آئے تو خوشیوں کا حال یہ تھا، جب مدینے کے دروازے میں داخل ہوئے، مدینے کی باؤنڈری میں داخل ہوئے تو 5 اور 6 سال کی چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا رہی تھی، ڈھول بجا رہی تھی اور یہ گیت گا رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ یہ گیت گا رہی تھی مدینے کی وہ چھوٹی چھوٹی 5 6 سال کی بچیاں۔ جس دن نبی مدینے میں آئے اس دن مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں یہ گیت گا رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ آج تو فاران کی چوٹیوں سے 14ویں رات کا چاند طلوع ہوا ہے، آج تو 14ویں رات کا چاند، آج تو یہ سورج جو طلوع ہوا ہے وہ ہمارے شہر میں آیا ہے، آج تو سورج اتر کر مدینے میں آ گیا ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، 14ویں رات کا چاند آج ہمارے مدینے میں نکل آیا۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ یہ خوشی کا عالم تھا، خوشی کا کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں گیت گا رہی تھیں۔ لیکن جس دن نبی اکرم اس دنیا سے رخصت ہوئے، جس دن اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس دن کا حال یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال لی اور یہ کہا اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اللہ کے نبی کبھی نہیں مر سکتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے گئے تھے ایسی اللہ کے نبی بھی اللہ سے ملنے گئے ہیں، وہ ضرور لوٹ کر واپس آئیں گے۔ ابو بکر صدیق نے ان کو سمجھایا، ان کے ہاتھ سے تلوار چھینی اور ان کو قرآن کا پیغام سنایا، اے عمر ہوش میں آؤ، جو موت نبی کی اوپر آنے کی وہ آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ میرے نبی کو ڈبل موت نہیں دے گا، 2 موتیں نہیں دے گا، نہیں ما منکم من احد، تم میں سے جو لوگ بھی یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، جو یہ جانتا تھا، جو محمد کو رب سمجھتا تھا، جو محمد کی عبادت کرتا تھا، وہ سن لے کہ محمد رسول اللہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ حی قیوم ہے، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا، اس کے اوپر کبھی موت نہیں آئے گی۔ حضرت فاطمہ کا حال یہ تھا اس دن جس دن نبی کا انتقال ہوا، وہ اپنے ابو کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی اور یہ شعر پڑھتی جا رہی تھی، وا کربا ابا من اجاب ربندا، وا کربا ابا من جنت الفردوس مأوا، وا کربا ابا الی جبریل لنا۔ حضرت فاطمہ یہ کہتی جا رہی ہے، ہائے میرے ابو، آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا، آئے میرے ابو، آپ اس دنیا سے چلے گئے، آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا۔ وا کربا بتا، آئے میرے ابو، ہائے میرے ابو، من اجاب رب بندہ، آپ کو رب نے بلایا اور آپ چلے گئے۔ وا کربا بتا من جنت الفردوس ماوا، ہائے میرے ابو، آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے، آئے میرے ابو، آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے۔ وا کربا بتا الی جبریل لنا، آئے میرے ابو، اب جبریل کس کے پاس آئیں گے، قرآن کس کے اوپر لائیں گے، اللہ کی کتاب کس پر نازل کریں گے، قرآن کی آیتیں اب کس پر اتریں گی؟ نہیں اے ابو، میں جبریل کو روک دیتی ہوں، میں جبریل کو منع کر دیتی ہوں، آئے جبریل اب قرآن لے کے نہ آنا، آئے جبریل اب قرآن لے کے نہ آنا، آئے جبریل اب آیتیں لے کر نہ آنا، اس لیے کہ تو جس کے پاس آیتیں لے کر آتا تھا وہ اب اس دنیا میں نہ رہا، آئے جبریل اب تم قرآن لے کے نہ آنا، کیونکہ صاحب قرآن اب اس دنیا میں نہیں رہا۔
میرے بھائیوں حضرت فاطمہ کے ان جملوں سے اندازہ لگاؤ کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی تھی اللہ کے رسول کے انتقال کے موقع پر۔ یہاں بڑا آسان ہے 12 ربیع الاول کو جشن منا لینا، بڑا آسان ہے 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کا جلوس نکال لینا، بڑا آسان ہے 12 ربیع الاول کو نبی کے نام پر کیک بنا کر کاٹ لینا، بڑا آسان ہے 12 ربیع الاول کے نام پر ڈی جے اور گانے بجوا لینا، لیکن 12 ربیع الاول کو میرے بھائیو حضرت فاطمہ کا حال یہ ہے جو کہہ رہی ہیں کہ ابو آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ چلے گئے، آئے میرے ابو اب میں جبریل کو منع کرتی ہوں کہ وہ قرآن لے کر نہیں آئے گا۔ یہ 12 ربیع الاول کا حال ہے۔ تمہارے لیے تو بہت آسان ہے خوشیاں منا لینا، لیکن جن آنکھوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 ربیع الاول کو دیکھا ہے کہ اس دنیا میں نہیں رہے، فاطمہ کو روتے ہوئے دیکھا ہے، عمر کو تلوار نکالتے ہوئے دیکھا ہے، حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں، پورا مدینہ غمگین تھا اور فاطمہ کہہ رہی تھی آج میرے ابو کے انتقال کے بعد میرے اوپر غموں کے ایسے پہاڑ ٹوٹے ہیں، جو غم میرے اوپر آئے ہیں اگر وہ غم کسی پہاڑ پہ ڈال دیے جائیں اتنے غموں کا بوجھ پہاڑ بھی برداشت نہیں کر پائے گا اور وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ جو غم میرے اوپر آئے ہیں اگر ان غموں کو ہم کسی دن کے اوپر ڈال دیں تو دن بھی رات میں بدل جائے گا۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہی ہیں اتنے غم میرے اوپر ٹوٹے، 12 ربیع الاول کو تمہارے کلیجے کیسے خوشیاں منانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، تمہارے دل یہ کیسے گوارا کر لیتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو حضرت فاطمہ کے آنسو تمہیں نہیں دکھائی دیتے ہیں، 12 ربیع الاول کو حضرت عمر فاروق کے ہاتھ کی تلوار تمہیں نہیں دکھائی دیتی ہے، 12 ربیع الاول کو میرے بھائیوں حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تمہیں نہیں دکھائی دیتے ہیں اور تم ڈی جے بجا کر جشن منا لیتے ہو۔ تمہاری عزت تمہارا احترام یہ کیسے گوارا کر لیتا ہے، تمہارے کلیجے اور تمہارے دل اس کو کیسے برداشت کر لیتے ہیں۔ یہیں سے تو شک ہوتا ہے کہ تمہیں رسول کے انتقال والے دن جشن مناتے ہو، تمہیں رسول کے انتقال کی خوشی ہے یا آپ کی پیدائش کا جشن ہے۔ یہیں سے ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں ہے کیا۔